سبحان اللہ۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب کے واس کا اعلان ہو چکا تھا آل آباد میں۔ مولانا تشریف لے گئے تھے، جامع مسجد آل آباد میں ٹھہرے تھے۔ آپ کے جلسے کا اشتہار سن کر خواجہ عزیز الحسن جو آپ آگے چل کر مجذوب بن گئے، وہ ڈپٹی کلیکٹر تھے ہندوستان، بڑا افسر تھا، وہ بھی اس مسجد میں آئے کہ آج ظہر کے بعد حکیم الامت کا واعظ ہوگا۔ ظہر کی اذان جب ہو گئی، حکیم الامت مہمان خانے سے اٹھے اس حال میں کہ گریبان کے تکمے کھلے تھے۔ سنت طریقہ ہے اگر کوئی اور شر فساد کا اندیشہ نہ ہو تو مرد کا گریبان کھلا ہو، یہ نہیں کہ لوگوں کو سینے دکھائے چاہتی ہے۔ بند گریبان کا ثبوت تو نہ ہوا، ایک انتظامی مسئلہ ہے۔ حضرت کا گریبان کھلا ہے، سینے کے بال بڑے بڑے نظر آ رہا ہے، اور چونکہ نیند سے اٹھے ہیں تو پگڑی بھی کھلی ہوئی ہے۔ خواجہ عزیز الحسن سے مادرزاد شاعر تھے فارسی کے۔ حکیم الامت کو جو تتر بتر دیکھا نا، اور علم کا روب و ہیبت و جلال بھی ٹپک رہی ہے، تو بس خواجہ صاحب سے نہیں رہا گیا، اور یک دم کہا، آہا او فارسیو، کاش کہ تم میں جذبہ ہوتا۔ قباوا کر دو کا کل پریشان کر دمی آید، قباوا کر دو کا کل پریشان کر دمی آید، ببی اے بے سرو ساما چساما کر دمی آید۔ قمیص کے تک میں کھلے ہوئے ہیں اور سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، لیکن اس بے سر و سامانی کے عالم میں حضرت کا روب و جلال دیکھنے کا ہے۔ خباوا کر دو کا کل پریشان کر دمی آید، ببی اے بے سر و ساما چساما کر دمی آید۔ خواجہ صاحب گنگناتے ہوئے شعر پڑھ رہے تھے حضرت شیخ کے بارے میں۔ جب حضرت صاحب وضو سے فارغ ہوئے اور اپنے کمرے میں واپس چلے گئے، خواجہ صاحب پیچھے پیچھے گئے، درخواست کی بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت نے ہاتھوں میں لیے بیعت فرمایا، یہ شیخ سے تعلق کا پہلا دن ہے، اور مولانا اشرف علی صاحب کا جنازہ آخری دن ہے، درمیان کے عرصے میں پھر جدا نہیں ہوئی۔ ایسا زبردست تعلق تھا شیخ سے، ایسا تعلق۔ آج ذرا ذرا سی باتوں پر لوگ دوری اختیار کر لیتے ہیں، اور انہیں اندازہ نہیں ہے کہ ذرا سی دوری اختیار کرنے سے ان کا مقام اللہ کے ہاں کیسا گھٹتا ہے، اور یہ دوری ان کو کہاں جا کے پھینکے گی۔ آہا ہا